بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا الٹیمیٹ گول تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی عبادات کر رہے ہیں، مختلف وظیفے وظائف کر رہے ہیں، جو بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ایک مسلمان کا یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کن چیزوں میں راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ مہربان کیسے ہوتا ہے، کیسے اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے، لوگ اس کو بڑا لائٹ سا لیتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی زیادہ گفتگو ہو اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے میرے بہت سارے ویڈیوز جو ہیں وہ اسی ٹاپک پہ ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے، تاکہ جو میری باتیں ہیں، میں اللہ کو راضی کرنے کا جو عمل بتاتا ہوں، وہ ذرا میرے جو نئے سبسکرائبر ہیں، جو مجھے نیا سنتے ہیں، پرانوں کو تو پتہ ہے لیکن جو نئے سنتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ میرا موقف کیا ہے۔ تو جناب، میرا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو دو عمل کریں، بس صرف دو ایسے عمل ہیں، اگر وہ یہ دو عمل کر لے گا تو گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ میں خود اپنی انالائز نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے وہ دو عمل کون سے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں، ایک تو ان کو فالو کریں، اور اپنے وجود اور اپنے آپ کو وہ دیکھے کہ اس کے جو بھی زندگی کے جو کارواں چل رہا ہے، اس کا جو بھی معاملات اس کے چل رہے ہیں، کیا وہ بالکل اس کے مطابق ہیں، کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ چل رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ عمل ہے۔ پہلا تو وہ خود پہ اکاؤنٹیبل ہوگا، خود کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، خود کو دیکھے گا، پرکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا کہ وہ دن میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہے، دین فطرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت زبردست، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ ساری چیزیں لے کے آنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پہ میں اکثر یہی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کسی بندے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور یہ بڑی عام سی چیز ہے، لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ مزے کی بات بتاؤں کہ واحد ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے قرآن میں، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو وہ دیکھیں، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس پہ کنٹرول کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ میں پہلا عمل بتا رہا ہوں، دوسرا عمل بھی آئے گا لیکن اس پہ تھوڑا ہم ڈسکس کر لیں پہلے۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس پہ اس کو دھیان دینا پڑے گا۔ اگر وہ بے ایمان ہے، بے ایمانی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس پہ اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو مومن ہوتا ہے، یہ مومن ظاہر ہی اپنے کریکٹر سے ہوتا ہے، اپنے بیہیویئر سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو داڑھی ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے۔ نہیں، مومن کا کوئی گیٹ اپ نہیں ہوتا۔ مومن شلوار قمیض پہ بھی ہو سکتا ہے، مومن فل سوٹ میں بھی ہو سکتا ہے، مومن جینز میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی اس کا
بتایا گیا نہیں کہ اس کی یہ ڈریسنگ ہونی چاہیے، جبہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن اپنے کردار، اپنے بیہیویئر سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں مومن کے بیہیویئرس بتائے گئے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وہ اپنے بیہیویئر سے پہچانے جائیں گے، اپنے کیریکٹر سے پہچانے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے پہنتے اپنے گیٹ اپ سے پہچانے جائیں گے، نہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری کام کی طرف۔ پہلا کام میں نے بتا دیا، بیہیویئر سیٹ کرنا ہے اپنا۔ دوسرا یہ کہ میں صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، جو بھی، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، پلانٹس، پیڑ پودے، انسان، جانور، خشکی کے جانور، پانی کے جانور، ہوا میں اڑنے والے جانور، جو بھی جاندار ہے، اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا۔ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا بہتر پیش آنا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں یہ بات رکھنا کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، جیسے کوئی پینٹر یا مصور کوئی چیز بنا دیتا ہے اور آپ جا کے اس پینٹنگ کو جب پھاڑ دیں گے، کسی نے اگر ایک بہترین سینری بنائی ہے یا کسی کا اسکیچ بنایا ہے کسی بھی مصور نے، اور آپ نے جا کے وہ تصویر، وہ اسکیچ پھاڑ دیا، تو آپ سوچیں کہ وہ مصور جو ہے، وہ جو آرٹسٹ ہے، فنکار ہے، وہ کیا سوچے گا آپ کے لیے؟ اچھا تو نہیں سوچے گا، اس کو تو برا لگے گا کہ میں نے ایک چیز بنائی اتنے پیار سے اور اس نے اتنی بے رحمی سے اس کو کاٹ دیا، پھاڑ دیا۔ اور اگر اسی جگہ پہ آپ اس کی تعریف کر دیں، کہیں کہ زبردست، بہت خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے آپ نے، کیا اسکیچ بنایا ہے، کیا آپ نے شیڈو دیا ہے، کیا کلر اس میں بھرے ہیں، کیا رنگ لگائیں اس میں، تھوڑی صرف تعریف ہی کر دیں، اور اس کو جو پینٹنگ ہے، جو اسکیچ ہے، اس کو اس طریقے سے نفاست کے ساتھ اس کو اٹھائیں اور دیکھیں اور اس کو چیک کریں، تو اسی ٹائم آپ اس مصور کی آنکھوں میں دیکھو کہ اس میں ایک روشنی آ جاتی ہے، خوشی کی لہر آ جاتی ہے، اس کو ایک سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، اس کو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے، اس کو ایک ایسی ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی، ایک عام مصور ہے جو خوش ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے۔ اگر کسی بچے کو آپ اگر پیار کریں گے، کسی چھوٹے بچے کو، تو اس کی ماں، اس کا باپ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کی مخلوق جو بھی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ ہی کے لیے، انسانوں کے لیے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ دو عمل آپ کر کے دیکھیں، اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پورا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائیں۔